نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان کریم کے حوالے سے جو ہم نے رمضان کے احکام مسائل وغیرہ کو سیکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج ہم گفتگو کریں گے آنے والی عید کی شب اور اس کے فضیلت کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں اس کی شان احادیث مبارکہ میں کیا بیان ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو عید کی شب ہوتی ہے، جو رمضان المبارک کی اختتام پر عید سے ایک دن پہلے، یعنی عید کے دن کی یوم الفطر کی جو ہے شب، اس کو چاند رات عام زبان میں کہا جاتا ہے، عربی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اس کو اس لیے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ یہ انعام والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کا جو ہے وہ بندوں پر اظہار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخر میں جو رات ہوتی ہے، چاند رات، یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے، اسی لیے حدیث میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے۔ سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعب الایمان جو 3421 نمبر کی، اور اس کے بارے میں آپ کو ذیل میں چند فضائل میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات۔ اس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ اسی طرح ترغیب و ترغیب کی روایت میں 5 راتوں کا ذکر ہے، جن میں سے 4 تو وہی ہیں اور 5ویں رات شعبان کی 15 شب یعنی شب برات ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ عیدین کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو یہ رات خصوصی دعائیں مانگنے کی ہے۔ جب عید کی شب کل آئے گی تو آپ کو چاہیے کہ اس میں خصوصی دعائیں مانگے، بجائے بازاروں میں گھومنے پھرنے اور اپنا وقت ضائع کرنے کے، اس میں خصوصی دعا اور عبادات کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور اسے رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1 جمعہ کی شب، نمبر 2 رجب کی پہلی شب، نمبر 3 شعبان کی 15 شب، نمبر 4 اور 5 اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی 7927 نمبر روایت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ عیدین کی شب میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کے دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 1782 نمبر کی حدیث ہے۔ المعجم الاوسط لطبرانی میں اس کو 159 نمبر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں نے خاص فضائل جو ہیں آپ کو عید الفطر کی رات کے بیان کیے، لیلۃ الجائزہ کیے، اور یہ میری کتاب ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے فقیر نے لکھی ہے، جو میری ویب سائٹ faiznaqshband.com.pk پر اویلیبل ہے۔ آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے حاصل کر کے یا اس کا جو ہے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ نیکی کے اس کام میں ہمارے مددگار بنیے۔
اور کوشش کر کے ان پاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور عبادت کریں، خصوصاً یہ توبہ کی راتیں، اس میں توبہ کی طرف رجحان کریں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر و مراقبہ کریں، ذکر خفی کریں، ذکر باللسان کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور خصوصاً دعاؤں کی طرف اور استغفار کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمیں اس عشر نجات میں مغفرت اور نجات نصیب فرمائے، اور پہلے دو عشرہ یعنی مشرع مغفرت و عشرہ رحمت کی فیض بھی کامل ہمیں نصیب فرما دے، اور اس رمضان کی آخری ساتوں میں چاہیے کہ ہم اس کے ختم ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت پالیں، اور لیلۃ الجائزہ کو ہم انعامات والی رات سمجھ کے اس میں بھی عبادت کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں بازاروں میں گھومتے پھرنے میں اور غیر محرم سے اختلاط کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں، اور گناہ سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو اور اپنے ہاتھ پیر کو آلودہ کریں۔ اس سے بہتر یہ کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور اس پاک رات کو سمجھے، اس کی شان کو سمجھے، اور اس کی جو اس کے آگے جو دن آنے والا ہے یعنی عید الفطر کا دن، اس عید کی شان اور اس کے مقاصد کو جانے۔ یہ بھی مومن پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو جان کے اس کی عبادت کرے۔ نہ تو لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ گھومنے پھرنے کی رات ہے، اور نہ عید کے دن جو ہے وہ بازاروں میں اور فضول گپ شپوں میں وقت کرنے کا دن، وقت ضائع کرنے کا دن ہے، بلکہ یہ جو ہیں یہ وہ وقت ہے جب بندہ مزدوری کر لے تو اس کے بعد اس کو اجر ملتا ہے، تو اس وقت دعائیں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس رات اور اس دن میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، اور مومنوں سے ضرورت ملنے ملانے میں اور ایک دوسرے سے کوئی اس دن کی خوشخبری و مبارکباد دینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، جب تک اس کو واجب فرض واجب یا لازم نہ سمجھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔